ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت ہوتی ہے۔ لوگ تو اعتراض کرتے ہیں کہ صلیبی موت نہیں ہوئی، لیکن میرے عزیزو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر جان دی، اور مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ میرے عزیزو جب ہمارا منجر عالمین جی اٹھتا ہے تو کائنات، میرے عزیزو اس کائنات میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ آدم کی وہ ساری لعنت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد خالی خداوند یسوع مسیح نہیں جی اٹھے، بلکہ بہت سارے مقدسین بھی جی اٹھے ہیں۔ یہ کون سے مقدسین ہیں جو جی اٹھے ہیں؟ میرے عزیزو میرا یہ ایمان ہے کہ یوحنا جو کچھ دن پہلے خداوند یسوع مسیح کی منادی کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ گیہوں کو تو خوب صاف کرے گا، مگر بھوسی کا کیا کرے گا؟ اس کو آگ میں جھونک دے گا۔ میرے عزیزو جو گواہی دے رہا تھا خداوند یسوع مسیح کی، اس کا جو سر ہے وہ قلم کر دیا گیا۔ میرا ایمان ہے کہ وہ یوحنا الطباغی بھی جی اٹھا ہوگا۔ میرا ایمان ہے کہ مقدس ابراہیم بھی اس مقدس شہر میں شہر یروشلم میں ان سب کی قبریں ہیں۔ موسیٰ کی قبر ہے، یشوع کی قبر ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں، یسایہ، حزقیل، یوسف اور بنی اسرائیل اس کے سارے جتنے بھی آگے آل اولاد ہیں، سب کی قبریں جو ہیں وہ یروشلم میں ہیں۔ میرے عزیزو وہاں پر سب کے مقدسین جی اٹھے، کیونکہ وہ سب اس بات کے منتظر تھے۔ مقدس موسیٰ کہتا ہے کہ اے خدا مجھے اپنا چہرہ تو دکھا، میں تیرے چہرہ کو تو دیکھوں، لیکن میرے عزیزو اس کو جب چہرے کی ایک وہ جھلک تک برداشت نہیں کر پاتا، اور یہاں پر جب اس کا چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو اس کو اتنا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا کہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے باعث گھائل کیا گیا تھا، ہماری ہی خطاؤں کے باعث اس پر سیاست ہوئی، اور ہم نے اس کو خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ اور میرے عزیزو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت، صلیب پر جب ہوتی ہے، آپ اپنی جان دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفن بھی اس طرح نہیں کیا جاتا، بلکہ یوسف نامی ارمیتیہ کا جو ایک شاگرد ہے خداوند یسوع مسیح کا، وہ بھی ایک شاگرد ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ان 12 ایک نے تو اپنے آپ کو پھانسی دے دی، یہودا اسکریوتی نے پھانسی دے دی، پیچھے بچے 11، لیکن ایک ارمیتیہ کا جو یوسف ہے یہ بھی خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد ہے، لیکن یہ سامنے نہیں آتا، یہ یہودیوں کے ڈر سے پیچھے رہتا ہے۔ تو یہ جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش کو پیلاطس سے لے لیتا ہے، اور لکھا ہے کہ 50 سیر مور جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی لاش مبارک کے اوپر ملا جاتا ہے۔ آپ کے بدن مبارک کو جو ہے وہ کفن میں لپیٹا جاتا ہے، کفن میں لپیٹنے کے بعد آپ کے سر پر ایک رومال بھی باندھا جاتا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو ایک بڑا پتھر بھی آپ کی قبر کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، اور وہاں پر پہرے دار بھی بٹھا دیے جاتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی حیات میں کہا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اس کو کھڑا کر دوں گا۔ تو اب یہودیوں اور رومیوں کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو جائے، تو اس لیے خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے ڈر سے انہوں نے پتھر رکھ دیا قبر کے اوپر، اور نہ صرف پتھر رکھا ہوا ہے بلکہ اس پر ایک مہر کر دی ہے، اور وہ مہر جو ہے وہ کوئی بھی آدمی توڑے گا نہیں، کیونکہ اگر وہ اس مہر کو کوئی توڑتا ہے یا ہٹاتا ہے تو میرے عزیزوں اس کے لیے بھی جو ہے وہ پھانسی ہے، اور وہاں پر پہرے دار کھڑے کر دیے گئے ہیں تاکہ 3 دن تک پہرے دار وہاں پر رہیں اور کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ لیکن تیسرے دن ہوتا کیا ہے کہ بونچال
کو رات نیند ہی نہیں آئی. مریم مگدلینی کو ہفتے والی رات نیند ہی نہیں آئی. وہ اس بے چینی میں رہی کیونکہ ابھی اندھیرا ہی تھا, سورج ابھی نکلا بھی نہیں تھا, ابھی لکھا اندھیرا ہی تھا, تو پوپ اٹھنے سے پہلے ہی وہ قبر پر جا موجود ہوئی. کتنی محبت کرتی تھی خدا یسوع مسیح سے کہ وہ آپ کا دیدار کرنے کے لیے پہنچتی ہے, خوشبودار چیزیں بھی لیتی ہیں تاکہ ہم اپنے خداوند کا دیدار کر سکیں, کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر جان دیتے ہوئے دیکھا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں پہنچ سکی, لیکن اب وہ وہاں پر قبر پر جا کر دیدار کرنے کے لیے جاتی ہیں, اور جب جاتی ہیں تو سامنے سے دور سے دیکھتی ہیں تو پتھر, دل میں یہ کہہ رہی ہے کہ پتھر کو ہمارے لیے کون لڑکائے گا. وہاں پر تو آگے پہرے دار بھی ہیں, وہاں پر تو مہر بھی لگی ہے, دل میں ڈر بھی ہے, لیکن خداوند کی محبت ان کو کھینچ کر لے کر جا رہی ہے, اور دل میں کہہ رہی ہے کہ کون پتھر کو لڑکائے گا. کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا تو خداوند وہ خداوند ہے جس نے مردوں کو زندہ کیا, جس نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا, جس نے جو ہے وہ اندھوں کو آنکھیں دی. وہ تو ہمارا خداوند ہے, وہ منجی العالمین ہے, وہ الفا اومیگا ہے, وہ اول و آخر ہے. ہم اس پر ایمان رکھتی ہیں, تو کیوں نہ ہم اس کا آخری دیدار کرنے کے لیے جائیں. لیکن میرے عزیزو, جیسے ہی وہ جاتی ہیں تو پتھر آپ کو پتہ ہے آگے سے لڑکا ہوا ہے. مارے خوشی کے اور آگے بڑھتی ہے کہ پتھر کو کس نے لڑکا دیا, اور جب اندر جا کر دیکھتی ہیں تو آگے صرف کفن پڑا ہوا ہے, آگے صرف رومال جو ہے وہ ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے, اور وہاں پر وہ دو فرشتوں کو بھی دیکھتی ہیں. اور میرے عزیزو, ان کو قبر میں سے ایک آواز آتی ہے جو کسی مقبرے پر سے آج تک نہیں آئی. وہ آواز کسی قبر میں سے نہیں آئی, وہ آواز کسی قبرستان میں سے نہیں آئی. وہ آواز کیا آواز ہے کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو, وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. صلیب کا جو پیغام ہے, وہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کے نزدیک تو وہ میرے عزیزو بے وقوفی ہے, لیکن ہمیں اس کی صلیب اور اس کی موت کے وسیلہ سے نجات ملی ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس نجات کو لے کر نئے یروشلم آسمان کی بادشاہی میں شریک ہونے جا رہے ہیں. کہیں ہم بھی اس کو آج تمسخروں میں تو نہیں اڑا رہے, کہیں ہم سے ایسے گناہ تو سرزد نہیں ہو رہے جس سے ہم اس کو بار بار مسلوب کرتے ہیں. کیونکہ میرے عزیزو, خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے, یعنی حرام کاری, جادوگری, ناپاکی, عداوتیں, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں اور ان کی مانند کئی. میرے عزیزو, آج ہم اپنے کاموں سے کہیں اس کو پھر سے مسلوب تو نہیں کر رہے, کہیں ہم نامی مسیحی تو نہیں ہیں. اگر میرے عزیزو ہم واقعی نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے, تو میرے عزیزو آج ہم غالب آ جائیں. آج ہم اپنی ساری جو جسمانی خواہشات ہیں ان پر غالب آ جائیں, اور روح کے پھلوں کو بنا لیں. اور روح کا جو سب سے پہلا پھل ہے وہ کیا ہے؟ محبت, اطمینان, خوشی. ہمارے اندر محبت نہیں ہے, ہمارے اندر جو ہے وہ حسد بھرا ہے, ہمارے اندر بغض بھرا ہے, ہمارے اندر لالچ بھرا ہے, ہمارے اندر تفرقے بھرے ہیں, ہمارے اندر جدائیاں بھری ہوئی ہیں, ہمارے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے خدا ایسے ناپسندیدہ کام جو خدا کو ناپسند ہے ان سے ہم بھرے پڑے ہیں. تو میرے عزیزو آج ان کاموں پر غالب آ جائیں, اور جب ہم ان پر غالب آ جاتے ہیں تو مکاشفہ میں غالب آنے والے کے لیے بہت سارے وعدے ہیں, بہت سارے وعدے کیے گئے ہیں کہ جو غالب آئے گا میں اس کو اس درخت میں سے پھل کھانے کو دوں گا. ایک پھل جس کے لیے منع کیا گیا کہ تم اس باغ کے درخت کا پھل نہ کھانا, لیکن اب جو ہے غالب آنے والے کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ میں تجھے اس درخت میں سے پھل کھانے کو دوں گا. میں تیرا نام جو ہے ایک تجھے نیا نام دے دوں گا, میں تجھے ایک سفید پتھر دے دوں گا, اور ایک اور بہت بڑا وعدہ کہ میں اپنے باپ کے تخت پر تجھے بٹھاؤں گا. میرے عزیزو کتنے وعدے ہیں. اور نیا یروشلم کبھی کس بات پڑھیں تو میرے عزیزو ایک نئی دنیا نظر آتی ہے. آج سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم آسمان کی بادشاہی میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل کر لیا ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں شریک ہوں, یا ہم انہی جسمانی کاموں کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم بھی ہلاک ہونے والوں کی مانند ہو رہے ہیں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں
और गेहूं को तो वो जमा कर लेगा, लेकिन भूसी को उस आग में झोंक देगा, इब्लीस के साथ, उसके फरिश्तों के साथ उस आग में झोंक देगा जो कभी बुझेगी नहीं। तो मेरे अजीजों, आज हम इस सलीब के पैगाम को अपने दिलों में नक्श करें और खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत को जो उसने गवारा की, जो उसने खुशी से कबूल की, हम उन एतराज करने वालों की माने ना बने जो खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत को सिरे से मानते ही नहीं, बल्कि हमारा ये ईमान है और हम इस बात की दुनिया में गवाही देंगे कि हमारे खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत हुई, हमारे पास उसके सबूत हैं और हम सलीबी मौत पर कायम है कि आपकी सलीबी मौत हुई, आप दफन हुए और आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर हैं, खुदा कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ हैं और जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को फिर आएंगे। हमें अपने आप को खुदावंद की अदालत के लिए तैयार करना है। पाक नाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत।